السلام علیکم۔ آج 4 برس بعد جب کہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان اسے اپنی زندگی کا آخری موقع سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا تھا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مورکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو از سر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کا ایک پیادہ حبیش کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ حبیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گوشت پوش کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئی جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمی اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھوڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے ان پر دشمن بڑھتا اس پر تیر چلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا کہ جیسے کہ جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا ایک مسلمان زخمی سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینا برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو دیتے جاتے تھے اور سعد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے تیر چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کس حال میں ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھوڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا۔ اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر طنز ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے موقع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کی زنجیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب آ کر روکا اور طنز کہا لگایا، اسے شاید
پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار بھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابی جیسا کبھی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہیں، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب احد کا موقع ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکے کو روانہ ہوا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جان نے قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوفزدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خون ریز معرکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچا۔ کیا ہم اب مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہو جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور وہ زندہ سلامت ہیں، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر حملے کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمی کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قمہ نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمن پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کے للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔
مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے اور وہ معرکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ایمن رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ایمن رضی اللہ عنہ کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد رضی اللہ عنہ بن وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہکہا لگایا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینے جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو معرکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ معرکہ فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جوان ان کے قریب آیا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کی قد اور شکل و صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت تھی۔ ابن کما مصعب رضی اللہ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب رضی اللہ عنہ تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک بار مصعب رضی اللہ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے مصعب رضی اللہ عنہ کو گرتے دیکھا، غضب و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار
کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے عمارہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا، آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اپنے نبی کی شدائیوں بھاگتے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے۔ بقیہ حصے کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔